अजीज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु जो सबसे छोटे बेटे हैं, उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और ये उनका आखिरी सबक है। बहुत पुरलुत्फ़ बात ये है कि इन्होंने हिफ्ज़ किया है सूरह नास की तरफ से। सहूलत की वजह से शुरू करवाया गया था और ये पारे की तरतीब से इन्होंने नहीं पढ़ा है, बल्कि सूरतों की तरतीब से। तो सबसे सूरह फ़ातिहा तो बच्चों को याद ही होती है, उसके अलावा ये कि पारे आम में पढ़ा दी जाती है, तो उसको अगर छोड़ दें तो इनकी आखिरी हिफ्ज़ की जो सूरत बनती है वो सूरह बकरा है और सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत ये करने जा रहे हैं। इनकी पैदाइश 14 मार्च 2015 की है। इन्होंने तकरीबन 2 साल के अरसे में घर में ही हिफ्ज़ किया है। इनकी शहादत की बात यह है कि इन्होंने अपनी वालिदा के पास नाज़रा मुकम्मल किया है और अपने वालिद के पास हिफ्ज़ मुकम्मल किया है घर में रहते हुए। तो ये अपना आखिरी सबक सुनाएँगे। सुनाओ बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. دعا سے پہلے چند باتیں بطور تحدیث نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کمزور کو 4 بیٹے عنایت کیے ہیں. یہ چوتھے ہیں جو حافظ ہوئے ہیں. آپ کے سامنے چاروں موجود ہیں. میری بائی جانب جو محمد سے پیچھے مولوی محمد اکرم قاسمی، انہوں نے گزشتہ سال دارالعلوم دیوبند سے تکمیل ادب کیا ہے، اس سال تکمیل تفسیر میں ہیں. دائیں جانب پیچھے بیٹھے مولوی محمد سمرہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہفتم کے طالب علم ہیں اور اپنی جماعت اور ترتیب کے ترجمان ہیں. اور دائیں جانب آگے بیٹھے حافظ محمد رافع سلمہ جنہوں نے حفظ اور دور مکمل کر لیا ہے اور اب اس وقت فارسی کے لیے دارالامان سنبھل میں زیر تعلیم ہیں. اس دور میں جبکہ علماء کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اور مسلسل ان کو عتاب کا سامنا ہے اور معاشی پسروی کا سامنا ہے، اس کے باوجود تیز اور ذہین ہونے کے باوجود قرآن کریم کے علوم سے وابستگی، ان کو قرآن کریم کے علوم سے وابستگی ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک حوصلے کی بات ہے. لیکن مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، حفظ کیا، دارالعلوم دیوبند سے فضیلت حاصل کی، اس کے بعد تکمیل ادب بھی وہاں کیا. اب قرآن کریم کو جب سمجھ لیا ہے، قرآن کریم نے تقسیم رزق اور رزق رسانی کا جو نظام ہے اس کو پوری طرح سے بڑی قوت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اب قرآن کریم کے ان تمام امور کو، معاملات کو اور عقائد کو جاننے کے باوجود اگر معاشی معاملات کی وجہ سے بچوں کو قرآن سے دور رکھا جائے اور دنیاوی تعلیم سے وابستہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کریم کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ بڑی خیانت ہے. کوئی کچھ بھی کہے اور کچھ بھی سمجھے کہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن اسباب کا مسبب کون ہے یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ اتنے تیز ترار بچے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں فتح گڑھ میں جہاں میرے ارد گرد تمام ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے. انہوں نے بچوں کو قریب سے دیکھا ہے، پڑھتے دیکھا ہے، بولتے دیکھا ہے. بہت اصرار، بہت دباؤ بنایا گیا کہ ایک بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم MBBS بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے اور ان بچوں کو آپ یہ تعلیم دیجئے، وہ تعلیم دیجئے. میں نے سب کی گفتگو سنی ہے پچھلے 20 سالوں میں، لیکن اپنا ایم اور ٹارگیٹ ہے کہ جب سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے، پہلے سے ہی ملت کے 97.5% بچے اسکول کالجز میں ہیں، صرف 2.5% یا 2% وہ بچے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے علوم میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. ان میں سے بھی کتنے کارآمد ہیں، کتنے ناکارہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اس طرح کے افراد کی، اس طرح کے قائدین کی، اس طرح کے اتالیق اور اساتذہ کی ضرورت پڑے گی. ظاہر سی بات ہے امت کہاں جائے گی پھر؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے امت کہاں جائے گی؟ اور صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں
کہ اس وقت ملت کو اور امت کو سب سے بڑا خطرہ ارتداد کا ہے. ان کے اوپر دباؤ بنا کر، خوف ڈال کر کے، اور ان کو تمام طرح کے حکومتی حربے استعمال کر کے، ان کو فرسٹریٹ کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش ہے. اس ارتداد کو کون روکے گا؟ یہ ملت کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے کہ ایمان کا چھن جانا اور مومن کا کافر ہو جانا اور مرتد ہو جانا، یہ ملت کا سب سے بڑا، امت کا سب سے بڑا خسارہ ہے. کون سا ایسا فلسفی ہے اور کون سا ایسا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جو اس کا فلسفہ بتا دے گا کہ کون بچائے گا اس ارتداد کو؟ اکلوتی یہ کتاب ہے جو اس ارتداد کو بچا سکتی، اس لیے کہ یہی یقین پرووائڈ کرتی. اور میں تو بالکل نیچے آ کر کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں گا کہ کوئی بھی اس وقت کا 17 سال کا بچہ یا کوئی بھی ایسے ماں باپ جن کا بچہ چاہے وہ کہیں بھی پڑھ رہا ہو، 20 سال کا ہو گیا ہو، وہ باپ مجھ سے آ کر کے یہ کہہ دے کہ ان کا بیٹا ان کی منشا کے مطابق چل رہا ہے یا ان کی بات مان رہا ہے. ہر ایک کو، تعویذ والوں کے پاس لائن لگی ہے ایسے افراد کی. بچہ جیسے ہی 17 سال کا ہوا، والدین پہنچ گئے تعویذ والے کے پاس کہ بچہ بات نہیں مان رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، اور وہ یہاں وہاں آشنائی کر رہا ہے، وہاں بات کرتا ہے، وہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، منع کرتا ہوں نہیں مانتا. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اپنی اولاد سے اطاعت اور فرما برداری اور بات ماننے کا مطالبہ کس بیس اور بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا سلیبس انہوں نے پڑھا دیا ہے اور کس بورڈ کا نصاب وہ پڑھا رہے ہیں، سلیبس پڑھا رہے ہیں کہ جس میں یہ بتلایا جائے کہ ماں کی اہمیت یہ ہے، باپ کی اہمیت یہ ہے، باپ کی حکم دولی یا ماں کی حکم دولی کا شاخصانہ اور شناعت یہ ہے، اس سے نقصان یہ ہوگا، ماں کے قدموں تلے کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے اور باپ کی حرمت کیا ہے. KG1 سے لے کر کے، پلے گروپ سے لے کر کے PhD اور MPhil ہونے تک کوئی ایسا چیپٹر لا کر کے دکھلا دیجئے جس میں بتلایا گیا ہو کہ ماں باپ کی حرمت یہ ہے. پھر کیا اختیار ہے ماں باپ کو یہ کہنے کا کہ وہ یہ کہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا؟ آپ اس کلام الہی کے حوالے کر دیجئے اپنی نسل کو، وہ نسل آپ کو فرما بردار ملے گی. آپ کی منشا کو نہ پورا کرے، آپ کے پالنہار کی منشا کو ضرور پورا کرے گی. اور جب آپ کے پالنہار کی منشا کو پورا کرے گی تو انہوں نے ہی کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ایک نہیں، چار جگہ قرآن کریم نے ریپیٹ کیا ہے والدین کے حقوق کو. اگر قرآن کریم کے علوم کو بچہ سینے میں رکھے ہوئے ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ وہ نافرمانی کرے گا. تو اس لیے میں نے تو کوشش کی ہے بھائی، آخرت بنیاد ہے. جس کو لگتا ہو دنیا بنیاد ہے تو وہ خود جانے. مجھے لگتا یہ ہے کہ آخرت اہم ہے. حضور نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے برتنے کے لیے پیدا کی گئی، تم کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا. قرآن کریم نے جس مضمون کو بار بار ریپیٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت اہم ہے. پوری لسٹ بتلا دینے کے بعد کہ ہم نے دنیا میں اتنی اچھی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا چند روزہ ساز و سامان ہے. وعنده حسن المآب، واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، اور اس ٹھکانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں. تو قرآن کریم کا یہ پورا سلیبس ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی نسل کو اس سلیبس اور نصاب کے حوالے کر دوں. اگر انہوں نے قرآن کریم کے ان علوم کو امانت کے ساتھ اپنے سینوں میں رکھا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں نافرمانی کا، ان کی معصیت اور حکم دولی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ، بہت زیادہ پڑھا دینے کے بعد بچہ فورن چلا گیا ہے، وہاں جا کر کے کہیں فورن افیئرس میں جا کر کے اس کو ملازمت مل گئی. باپ یہاں ایڑیاں رگڑ رہا ہے آخری وقت میں، اور بیٹے کے پاس چھٹی نہیں ہے. اسی حال میں انتقال کر جائے گا، بعد میں آ کے وہ قرآن فاتحہ پڑھے گا. ایک بوڑھے باپ کے لیے بیٹے کا لاکھوں روپیہ مہینہ بھیج دینا علاج کے لیے یہ اتنا اثر انداز نہیں ہے جتنا بڑھاپے میں کمزوری کے عالم میں بچے کا 2 مرتبہ پیر دبا دینا کارآمد ہے. یہ بڑی دوا ہے. بہرحال جس کی جیسی عقل ہے وہ اپنا پسند کرے، انتخاب کرے. میں نے یہ منتخب کیا
میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا عزت کے ساتھ چلے گی آپ کے ساتھ اگر آپ نے قرآن کریم کو دیانت کے ساتھ اپنایا۔ بہرحال ایک باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہو سکتا کہ میدان محشر میں جب سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر، ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، اس وقت یہ بچے اپنے والد اور اپنی والدہ کو تلاش کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ، کہ جس بچے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائیں گے، وہ تاج جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ سورج جو آج چوتھے آسمان پر ہے وہ نہیں، بلکہ تمہارے لو کانت فی بیوت الدنیا، تمہارے گھروں میں لا کے رکھ دیا جائے سورج کی جو روشنی اس وقت، اس سے زیادہ اس تاج کی روشنی جو والدین کو پہنایا جائے گا، اور بچوں کے تاج کا پتہ نہیں ہے کتنی زیادہ۔ اس کے علاوہ دوسری روایت کہتی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، دیکھ کر کے قرآن پڑھایا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے حفظ کرا دیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو اٹھائیں گے کس طرح؟ کالقمر لیلۃ البدر، اتنا چمکدار چہرہ ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لالچ پیدا کرتی ہیں دل میں آخرت کے اعزاز کے لیے۔ جب والدین کا اعزاز یہ ہے تو ان بچوں کا اعزاز کیا ہوگا؟ تو جن کے نشانے پر، جن کے ٹارگٹ اور ایم پر، جن کے ہدف پر آخرت ہے، ان کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب انتقال کر جائیں گے آپ کو سامنا ہوگا قبر کے حالات کا، پھر اس کے بعد سوالات کا، اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کا۔ تو اعمال بہت مختصر ہوں گے، پیچھے سے کوئی ایسا سیٹ اپ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ایسے چھوڑ گئے، بچے سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، 15 شعبان کو جا کے آگ لگا آتے ہیں سرہانے اور پائتیانے آپ کے، ایسا نہیں، بلکہ ایسا سیٹ اپ ڈال کے جائیے کہ بچہ بھی اس کو ختم نہ کر پائے۔ مثلا میرے والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے حافظ بنایا تھا، میں روزانہ 4 سے 4.5 پارے اگر نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو میں چاہوں کہ اس کا اجر میرے والد کو نہ پہنچے تو میرے پاس ایسا کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا سیلف سیٹ اپ ہے کہ جس کے وجہ سے ان کو اجر پہنچتا ہی رہے گا۔ تو میں نے انہیں حافظ بنا کر کے یہی کیا ہے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی اولاد کو کچھ بھی بنا دیں تو وہ اس کو نفع پہنچائے گا، حافظ بنانا آپ کو نفع پہنچائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دھرتی کی برگزیدہ ترین، مقبول ترین شخصیت، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، تو آخر میں مولانا احمد صاحب، حافظ احمد صاحب کو بلا کر کے آخر میں کہا کہ بیٹا ہم نے تم کو عالم بنایا تھا، تمہاری بہت شہرت ہوگی، تم بہت خدمات انجام دو گے، بڑے مقرر کہلاؤ گے اور ٹاپ کے اسکالر کہلاؤ گے، وہ سب تمہارے لیے، لیکن ہم نے حافظ تم کو اپنے لیے بنایا تاکہ تمہاری تلاوت سے ہماری قبر منور ہوتی رہے۔ یہ جملہ ان سے کہا۔ حافظ احمد صاحب نے اپنے انتقال کے وقت، انتقال سے پہلے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کے یہی جملے ان سے دہرائے۔ میں یہ جملے اپنی اولاد سے دہرا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کریں گے تو ہم کو نفع پہنچے گا۔ تو اس لالچ میں ہم نے ایسے کیا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 4 کے 4 بچے حافظ، بڑا ایونٹ ہے یہ میرے ساتھ۔ آپ سمجھیے کہ یہ تیسری پیڑھی میری مسلسل ایسی ہے کہ جس میں سارے کے سارے الحمدللہ حافظ ہیں۔ میں ہسٹری اپنی ایک صدی کی اپنی ہسٹری سرسری طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صدی قبل جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور یہاں افغانستان سے اور تمام آس پاس کے لوگ رہا کرتے تھے، ایک نابینا بزرگ سنسارپور، جو لکھیم پور کا ایک بڑا گاؤں ہے، اس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے دعا کی، ان کی ہمارے دادا خدمت کرتے تھے، دادا 7 بھائی تھے، وہ سارے کے سارے ان کی خدمت کرتے تھے، تو وہ دعا دیا کرتے تھے مستجاب، میرے والد کا کہنا یہ کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے پہلے دعا کی، دادا کے ایک چھوٹے بھائی، ان کے لیے دعا کی، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حافظ ہوئے، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا حکیم عبدالحکیم صاحب سنسارپوری نور اللہ مرقدہ کی، وہ حافظ اور عالم ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے دادا نے ان کی خدمت اور بڑھا دی، اس لیے کہ وہ خود اب اس لائق نہیں تھے کہ جا کر کے تعلیم حاصل کرتے، تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ان سے دعا کروائی۔ انہوں نے بہت تپاک کے ساتھ اور پوری آہوزاری کے ساتھ دعا کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں علوم نبوت کو جاری فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ میرے دادا نے اپنے بڑے بیٹے کو حفظ کے لیے ڈالا، وہ بھی حافظ ہو گئے، ان کے 4 بیٹے،
میں نام گنائے دے رہا ہوں، بہت بڑی تعداد ہے اتر پردیش کی بلکہ ہندوستان کی جو ان کو جانتی ہوگی۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب قاسمی سنسار پوری، جنہوں نے دعوت الحق میں نصف صدی تک خدمات انجام دی ہیں، دعوت الحق کردوئی میں۔ والد گرامی نے بھی 18 سال تک وہاں پڑھایا ہے۔ تو آپ ان کے چاروں بیٹے حافظ ہو گئے۔ جب وہ بیٹے حافظ ہو گئے تو دادا نے کہا کہ میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ادھیڑ ہونے کے بعد تقریباً 50 سال کی عمر میں اپنے بیٹوں سے قرآن پڑھا۔ اتنا کثیر التلاوت، پوری رات تلاوت کرتے تھے۔ دیکھنے میں بہت پستہ قد اور سانولا سا رنگ، لیکن دل کا اجلا پن اور شفافیت کا عالم یہ کہ جب کبھی حضرت ہردوئی کی مجلس میں پہنچتے تو وہ اپنے پاس اپنی مسند پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ صرف دیکھ کر کے قرآن پڑھنا جانتے تھے، لیکن تزکیہ نفوس کے ماہرین اور سلوک کے جو راہرو ہیں وہ ایک دوسرے کے دل کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو ہمارے دادا کی اس کوشش سے اور ان بزرگ کی دعاؤں سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمارے دادا کے جو 4 بیٹے، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب، حافظ شکیل احمد صاحب سنسار پوری، قاری سہیل احمد صاحب سنسار پوری، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب مفتاحی، یعنی 2 عالم اور 2 حافظ۔ تو یہ ان کی جو کل 4 نرینہ اولاد تھی وہ حافظ۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کے 5 بیٹے ہیں، 5 حافظ اور عالم ہیں اور دعوت الحق سے وابستہ ہیں۔ یعنی بڑے بیٹے کی کل اولاد حافظ، یہ دوسری نسل شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ حافظ شکیل احمد سنسار پوری میرے والد گرامی، ان کا حال یہ کہ ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں، یعنی کل 6 اولاد، 6 کی 6 حافظ قرآن، 3 بہنیں اور 3 بھائی۔ تیسرا نمبر قاری سہیل احمد صاحب سنسار پوری، 7 بیٹے، 7 کے 7 حافظ۔ اس کے بعد حضرت مولانا اسلم صاحب مفتاحی جو اس وقت لکھنؤ میں مقیم ہیں، ان کے 3 بیٹے، تینوں بیٹے حافظ ہیں اور عالم، یعنی ان کے 4 بیٹوں کی کل نرینہ اولاد حافظ ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی کے 3 بیٹے ہیں جن میں سے 2 حافظ ہیں۔ یہ 3 نسلوں میں صرف اکلوتا بچہ ایسا ہے ان کا، حالانکہ اس نے بھی قریب 22-23 پارے حافظ کر لیے ہیں، تکمیل نہیں ہو سکی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل کی کوئی سبیل اور راہ نکال دے۔ تو ان کے 3 میں سے 2 بچے حافظ ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحق صاحب جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں، ان کا 1 بیٹا ہے، وہ بھی حافظ ہے اور اب عربی درجات کی تیاری میں ہے۔ اور یہ 4 بیٹے میرے آپ کے سامنے ہیں جو 4 کے 4 حافظ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پچھلی 3 نسلوں کا ایک تسلسل ہے جو مسلسل، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ ولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 2 قرآن سناتے ہیں، وہ بھی 10-10 دن کے۔ میں پچھلے تقریباً 30 سال سے 2 قرآن کریم کا میرا اپنا معمول ہے رمضان المبارک میں۔ سمرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی 1 قرآن مستقل سناتے ہیں، اور کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں۔ رافع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال قرآن سنایا تھا۔ محمد یہ ابھی باقاعدہ امامت کے لائق نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی ذمہ داری رمضان میں یہ لگا دی جاتی ہے کہ یہ مغرب کے بعد 10 رکعتیں سنائیں گے اور اس میں ان کو 1 پارہ تلاوت کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ شغف ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر جو آپ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہاں 20 بچیاں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتی ہیں محمد کی امی کے پاس، اہلیہ کے پاس، تجوید کے ساتھ، جس میں اصول التجوید ازبر یاد کرنا اور نورانی قاعدے کی تمام تختیاں ازبر یاد کرنا، یہ ان کے سلیبس اور نصاب میں شامل ہے۔ گھروں کے اندر اتنا کام کر لینا فی سبیل اللہ بڑا عمل ہے۔ تو یہ ایک شوق ہے۔ اس بچے کے ساتھ کچھ خصوصیات ہیں۔ اصل میں ان کی جو والدہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچپن میں کسی درسگاہ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے حفظ کر رہے ہیں اور بڑی تندہی کے ساتھ، مغرب کے بعد جس طرح حفظ کے بچے یاد کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک بھنبھناہٹ محسوس ہوگی۔ وہ اپنے لئے میں تیزی کے ساتھ قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آوازہ ابھرتا ہے جو تنین بالکل دوی النحل کہہ لیجئے اس کو، کہ وہ باقاعدہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ انہیں اچھا لگا ہوگا، انہوں نے اپنے والد سے آ کر کے کہا کہ ابو ایک حافظ ہم کو بھی لا دیجئے، ہم بھی حفظ کریں گے۔ یعنی یہ ایک جملہ ہے جو کبھی بول دیا گیا، تو ہو سکتا ہے والد کو اس پر کوئی آمین کہنے کا موقع ملا ہو یا یہ اشتیاق رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے اور شوہر سارے کے سارے حافظ ان کو عنایت کر دیے ہیں، جھولی بھر دی ہے ان کی۔
اس کے علاوہ اس بچے کے ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ اس بچے نے اپنی والدہ کے پاس ناظرہ مکمل کیا اور گھر میں رہتے ہوئے حفظ مکمل کیا ہے۔ اس کے پیچھے کا جو اصل داعیہ ہے وہ یہ کہ یہ تینوں بچے پچھلے تقریباً 12-13 سال سے گھر سے باہر ہیں۔ ایک ماں کے لیے 4 بیٹے ہوں اور 4 میں سے 3 باہر ہوں، اور پھر اگر چوتھا بھی باہر چلا جائے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ماں کی ممتا کے ساتھ یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، تو مجھے مجبوراً اپنی تمام مصروفیات کے باوجود اس بچے کو حفظ کرانا پڑا۔ حالانکہ آپ کو بہت خال خال اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے کہ کوئی باپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو حفظ کرا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت محض ہے۔ اس کے پیچھے کی بات بھی میں بتلا دوں آپ کو کہ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچہ گھر میں اپنی والدہ کے پاس ناظرہ پڑھا اور والد کے پاس حفظ پڑھا ہے۔ یہ 9 سال کی عمر میں 2023 میں عمرہ بھی کر چکا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، مطاف میں بیٹھ کر کے اس نے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے علم کے لیے دعا کی۔ اس کی والدہ نے ایک خاص دعا کی کہ اللہ میرے بچے اس سے پہلے جنہوں نے حفظ کیا ہے، یہ سب باہر رہ کر کے حفظ کیا ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے اپنے تمام بچوں کے ہجر و فراق کو برداشت کر پانا، اس کو کوئی لائق فائق ایسا استاذ عنایت کر دیجئے جو اسے گھر رہتے ہوئے حفظ کرا دے۔ یہ حرم مکی میں مطاف میں رکن یمانی کے سامنے بیٹھ کر کے ایک رقت آمیز دعا جو آن ریکارڈ ہے، اس دعا کا نتیجہ کہ گھر میں رہتے ہوئے اس نے حفظ کر لیا۔ ورنہ آپ اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں دیکھیں، کتنا ہی مضبوط حافظے کا استاذ ہو لیکن وہ اپنے بیٹے کو گھر میں رکھ کر کے حفظ نہیں کرا سکے گا۔ میں نے دیکھی ہیں بہت ساری کوششیں، حالانکہ عدم امکان کچھ نہیں ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ میرے لیے بہت تاریخی لمحات ہیں۔ کاش اسی طرح آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اعزاز کے ساتھ، قرآن کریم کے اعزاز کے ساتھ ہمارے اس پورے گھرانے کو میدان محشر میں قرآن کریم کے طفیل اسی طرح کا اعزاز میسر فرما دیں۔ اسی جستجو اور اسی کوشش میں یہ ساری محنت کی ہے، ورنہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ ان کو 2-4 صورتیں یاد ہیں، پوری عمر گزر گئی وہ چند صورتیں نہ یاد کر سکے، تو یہ بچے پورا قرآن کتنی محنت سے یاد کرتے ہوں گے، کتنی جاسوسی اور کتنا وقت اور کتنی ہمت کھپانی پڑتی۔ جن لوگوں نے حفظ کے درجات کو دیکھا ہوگا انہیں اچھی طرح اس بات کا علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور قرآن کریم کے شایان شان اعزاز، اجر اور صلہ عنایت فرمائیں۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لائق ہیں، تمام ثنا و منقبت آپ کے شایان شان ہے۔ اے اللہ تمام طرح کی توصیف و تعریف، تحسین سب آپ کے لائق ہے۔ اے اللہ آپ تمام تعریف اور تمام کلمات تبریک کے مستحق ہیں۔ اے اللہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی لمحہ نہیں، آپ کی طرف سے اب تک کی عمر میں اس سے بڑی کوئی عطا نہیں، اس سے بڑی کوئی عنایت نہیں، اس سے بڑا کوئی کرم نہیں، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ آپ نے مجھے قرآن کے طالب علموں میں شامل فرمایا، قرآن سے وابستگان میں شامل فرمایا، میری نسل کو قرآن کریم کا علم عنایت کیا، قرآن کریم کو پڑھنے اور اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے روئے زمین کی سب سے طاقتور اور سب سے معتبر درسگاہ دارالعلوم دیوبند عنایت فرمایا۔ اے اللہ اس سے بڑا لمحہ میرے لیے وہی ہوگا جب باقی 2 بچے بھی دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہو کر اے اللہ میرے پاس آئیں گے۔ بس زندگی میں میرا سارا
مقصد اور ہدف پورا ہو جائے گا۔ مولا کریم انہیں قرآن کریم سے تعمر وابستہ رکھیے۔ اے اللہ آگے ارتداد کا ماحول ہوگا، قرآن کریم کی مخالفت کی جائے گی، اسلام کی ایک ایک جزئی کے اوپر بدترین قسم کے رد عمل آئیں گے۔ اے اللہ ان مشکل حالات میں اسلام کی طاقتور ترجمانی کے لیے، اسلام کی طاقتور وکالت کے لیے، شریعت مطہرہ کے طاقتور تشریح کے لیے اے اللہ میرے ان چاروں بچوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان حالات میں قرآن کریم کی ترجمانی، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کے پیغام کو سہل اور آسان زبانوں میں، تمام زبانوں میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اے اللہ ان بچوں کو، میری اس نسل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ انہیں ہمیشہ قرآن کریم سے وابستہ رکھیے، ان کے دلوں کو قرآن کریم کی علوم سے اے اللہ بھر دیجئے، ان کی زبانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے معمور و آباد رکھیے۔ اے اللہ اس گھر کو جو آپ نے عنایت کیا ہے اے اللہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم کا مرکز بنا دیجئے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی معرفت کے لیے یہاں سے صوت جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کو قرآن کریم کی خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے عنایت کر دیا ہے اس کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق مجھے مرحمت فرما دیجئے، اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ان چاروں بچوں کو قرآن کریم پر خود عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، انہیں پاکیزہ اور طاقتور ایسا کردار مرحمت فرمائیے جو خود بخود قرآن کریم کی عملی تشریح اور عملی وضاحت ہو۔ اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ان لمحات کو قبول فرما لیجئے، نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اس بچے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اسی یادداشت کو تیز فرما دیجئے، اب دور کو بھی اس بچے کے لیے آسان فرما دیجئے، آسانی کے ساتھ دور مکمل ہو جائے، پھر قرآن کریم کے سمجھنے کے اس سلسلے کو بھی آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کو صحت و عافیت، توانائی اور قوت، ان کے ذہنوں کو تیزی عنایت فرما دیجئے تاکہ چیزوں کو آسانی سے یاد بھی کر سکیں، محفوظ بھی کر سکیں، اور اچھی زبان اور طلاقت لسانی مرحمت فرمائیے کہ طاقتور ترجمانی بھی اس کی کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب تلاوة القرآن الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔